الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس و تحمید، خالق کائنات کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آقا نامدار فخر موجودات مبدع کائنات عینہ جمال کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر۔ حضرات گرامی، یہ محفل پاک میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم کی ولادت کی خوشی میں یہ محفل یقیناً اپنے اندر ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل منانا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے اور باعث امن ہے۔ چند باتیں میلاد مصطفیٰ کی محفل کی برکات کے حوالے سے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس میلاد کی مختصر محفل کی برکات نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس میلاد کی محفل کی برکت سے ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حضرات گرامی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکہ مکرمہ میں تھا اور آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت والی جگہ پہ گیا۔ جس جگہ حضور کی ولادت ہوئی تھی اس مکان میں میں حاضر ہوا۔ میلاد کا مہینہ تھا اور لوگوں نے اس حضور کی جائے ولادت میں ایک محفل سجا رکھی تھی، اور اس محفل میں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا جا رہا تھا، اور بالخصوص ان واقعات کا ذکر کیا جا رہا تھا جو واقعات حضور کی ولادت کے موقع پر رونما ہوئے۔ جو اصل بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ چند ایک واقعات میں عرض کروں گا کہ حضور کی ولادت کے موقع پہ اللہ رب العزت نے کتنی برکتیں نازل فرمائیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوض الحرمین میں جو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس محفل میں جو جانا ہوا، اب مجھے خبر نہیں سر کی آنکھوں سے میں نے دیکھا یا دل کی آنکھوں سے، لیکن میں نے دیکھا عجیب سے انوار ہیں اس محفل پر۔ پھر جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں جو ایسی محفل پر اللہ رب العزت مقرر فرماتا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات رحمت کے اور رحمت کے فرشتے، ایک تو رب کی رحمت اور دوسرا رب کے رحمت کے فرشتے، وہ باہم اس محفل پر مل چکے ہیں اور اس محفل کو اللہ کے انوار نے ڈھانپ لیا ہے۔ یہ برکات ہوتی ہیں میلاد کی محفل۔ تعداد اللہ نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اخلاص کتنی ہے۔ در ثمین ایک کتاب ہے، اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ میں ان شخصیات کا ذکر کر رہا ہوں جو انتہائی معتبر ہیں، جن کو ہر کوئی مانتا ہے، قابل اعتماد اور قابل حجت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بیٹا بھی شاہ اور باپ بھی وقت کا ولی، شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم میرے والد، انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ میں ہر سال حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل سجایا کرتا تھا، اور بالخصوص
حضور کی میلاد کی محفل کے بعد کھانا تقسیم کرتا، لوگوں میں تبرک تقسیم کرتا۔ ایک سال ایسا آیا کہ اس سال عجیب سی تنگی تھی، مالی حالات ذرا تنگ تھے، لیکن میں نے اس سال کو بھی ایسے نہیں چھوڑا۔ حضور کی ولادت کے جو ایام تھے ان دنوں میں میں نے حضور کا میلاد پھر بھی کیا۔ فرصت نہیں تھی تو بھنے ہوئے چنے حضور کے میلاد کی خوشی میں نے تقسیم کر دیا۔ میں بات کر رہا تھا نا اخلاص کی۔ اب شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ بیٹا، شاہ ولی اللہ اپنے والد کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب میں نے وہ بھنے ہوئے چنے تقسیم کیے اور حضور کا میلاد منایا تو رات کو جب سویا سرکار دو عالم کا دیدار ہو گیا۔ اب جو دیکھا وہ کیا تھا؟ آقا دو جہاں سرکار دو عالم کی زیارت تو ہوئی، لیکن یہ دیکھ کے میرا خوشی کا عالم عجیب تھا کہ عجیب مسرت اور خوشی میرے اوپر عجیب سی کیفیت تھی کہ وہ جو میلاد کی محفل کر کے جو چنے بھنے ہوئے میں نے تقسیم کیے تھے وہ بھی حضور کے سامنے موجود ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوشی کی حالت میں حشاش بشاش ہیں۔ مطلب کیا نکلا کہ اگر اخلاص ہے اور حضور سے محبت والا تعلق ہے اور حضور کی ولادت کی خوشی میں محفل سجائی جائے یا کچھ تقسیم کیا جائے، چاہے بھنے چنے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت اس محبت کو بھی ضائع نہیں کرتا، اس کا بھی صلہ دیتا ہے۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، محفل حضور کی محبت، اصل میں یہ ہوتا کیا ہے؟ بات تو یہ ہے، یہ قلبی ایک رجحان ہے، ایک ترغیب بھی ہو جاتی ہے کہ ہم حضور کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ ایک تو اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، دوسرا ہم اپنی نسلوں میں حضور کی محبت کو پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے بچے، اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہیں، ان کی تو یقیناً دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی، اچھا حضور کی ولادت کی خوشی کا میلاد منایا جاتا ہے، یقیناً اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں آپ کی خدمت میں قول پیش کروں، ان کی کتاب ہے ما ثبت من سنہ، معتبر ترین کتاب ہے، اور شیخ محقق، شیخ المحدثین، برکت الرسول فی الہند، شاہ عبد الحق محدث دہلوی وہ ہیں جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں اگر حدیث انہوں نے بیان کی ہے نا، چاہے ہمیں کسی کتاب میں نہ بھی ملے، شیخ نے بیان کی ہے تو یقیناً انہوں نے پڑھی ہوگی۔ یہ میں قول بیان کر رہا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی کا، یعنی ان پر اعتماد کتنی بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ ایک قلبی تعلق ہے، ایک روحانی تعلق ہے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی وہ ہیں جن کو سرکار دو عالم نے بشارت دی، جاؤ ہندوستان میں اور میرے حکم پر جا کے وہاں دین کی تبلیغ کرو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں برکت الرسول فی الہند، کہ وہ رسول اللہ کی ہندوستان میں برکت ہیں، اور یقیناً انہوں نے رسول اللہ کے اس حکم کا برے صغیر میں حق ادا کیا جس طرح انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ اب شیخ محقق کیا لکھتے ہیں؟ شیخ محقق امام ابن جزری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانا، اس کی برکت اتنی زیادہ ہے، آپ فرماتے کہ امام جزری نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور شیخ محقق نے اس قول پر اعتماد کیا اور اپنی کتاب میں لکھا کہ جو بندہ حضور کا میلاد مناتا ہے، اللہ رب العزت سارا سال نہ صرف اس گھر کو بلکہ پورے علاقے کو امن میں رکھتا ہے، پورے علاقے کو۔ اور شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جائز دلی مراد جو ہے وہ جلد پوری ہو جائے، وہ حضور کا میلاد منائے، اللہ رب العزت اس کی مراد کو پورا فرما دے۔ اور پھر اس سے بڑی بات کیا ہو کہ جس سال سرکار دو عالم آقا دو جہاں اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے،
اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت کی خوشی یوں منائی، امام قسطلانی نے، امام عسقلانی نے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ شیخ محقق نے، دیگر ائمہ مجتہدین نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ انوار محمدیہ میں، مواہب الدنیا میں امام عسقلانی نے لکھا، انوار محمدیہ میں امام علامہ ابن حجر قسطلانی نے لکھا ہے، اور شیخ محقق نے لکھا ہے اس بات کو کہ جو بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتا ہے، آپ کی آمد کی خوشی مناتا ہے، اللہ پورا سال اس کو امن میں رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ نے خوشی کیسے منائی؟ یہ تینوں محدثین اور دیگر ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اللہ رب العزت نے اس سال تمام ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے، قحط سالی ختم ہو گئی، جتنے بت تھے اوندھے گر پڑے، کئی سالوں سے، ہزار سالوں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ علماء کرام فرماتے ہیں جو فارس میں آگ جلائی گئی تھی اور لوگ پوجا کر رہے تھے، وہ آگ بجھ گئی، ایران کے محل کے وہ 14 کنکرے جو تھے وہ گر گئے، ہر طرف خوشحالی تھی۔ مکے میں وہ سال جو تھا وہ قحط کا سال تھا، لیکن جس سال آقا دو جہاں پیدا ہوئے وہ قحط والا سال راحت اور سکون میں تبدیل ہو گیا، خوشحالی میں تبدیل ہو گیا، اور لوگوں نے کہا یہ خوشحالی کا سال ہے، اس سال سرکار دو عالم پیدا ہوئے۔ آخری بات، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں، علامہ قسطلانی نے بھی اس کو لکھا ہے، شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ جب آقا دو جہاں سرکار دو عالم حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کو 6 ماہ ہو گئے، آقا دو جہاں کو ان کے شکم میں 6 ماہ ہو گئے۔ ویسے محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب میں حاملہ ہوئی جناب محمد مصطفیٰ کے ساتھ، میری کیفیت عام عورتوں جیسی نہیں تھی، میں بالکل ہلکی پھلکی تھی، ایسے لگتا تھا حمل ہے ہی نہیں۔ لطافت جو تھی، کثافت تو ہم جیسے دنیا داروں میں ہوتی ہے نا، وہاں تو لطافت تھی، بوجھ کیسا بنتا، وہ جو ایک مخصوص ایام ہوتے ہیں اور اس میں الٹیاں اور اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں، حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ جب 6واں مہینہ آیا تو ایک غیبی ندا آئی کہ تیرے پیٹ میں جو ہے بچہ وہ خیر العالمین ہے، تمام جہانوں سے افضل ہے، اور جب وہ پیدا ہو جائے اس کا نام محمد رکھنا۔ پھر 6 مہینے عجیب میں نے نظارہ دیکھا، سفید پرندے تھے، زمرد کی ان کی چونچیں تھیں اور یاقوت کے پر تھے، اور پھر میں نے دیکھا کچھ مرد اور عورتیں ہیں، اور علماء کہتے ہیں جو مرد تھے وہ انبیاء تھے، اور جو عورتیں تھیں وہ حضرت مریم، حضرت آسیہ، یہ پاکیزہ بیویاں تھیں، جو ہاتھ میں ابریق لیے، چاندی کے ابریق لیے، تھال لیے آئیں اور آ کے خوشخبری دی کہ تیرے پیٹ میں جو ہے وہ محمد اللہ کا آخری نبی ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں پھر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے مشرق اور مغرب کو میرے سامنے کر دیا، حجابات اٹھ گئے، میں نے دیکھا فرشتوں کی ایک جماعت آئی ہے جن کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں، انہوں نے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، دوسرا مغرب میں، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا۔ پھر میں نے ایک سفید بادل دیکھا، جب جناب محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے اس سفید بادل نے میرے بیٹے کو ڈھانپ لیا، اور آپ کا پیدا ہونا کیسے تھا؟ ناف بریدہ، بالکل پاک، غسل دیے ہوئے، اور ایسے پیدا ہوئے کہ سر سجدہ، اور آپ نے سر زمین پر رکھا اور پہلا سجدہ کر دیا زمین پر، اور علماء کرام فرماتے ہیں وہ سجدہ اتنی مبارک تھا، اتنی مبارک تھا کہ پوری روئے زمین کو آپ کے اس سجدے نے مسلمانوں کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، یہ آپ کی جو ہے نا انفرادی امتیازی خصوصیت ہے جو حضور کے صدقے ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ پہلے مخصوص جگہ ہوتی تھی، وہاں عبادت ہوتی تھی، لیکن حضور نے اپنی ولادت پر ایسا سجدہ کیا کہ پوری دنیا کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اب بند کی آمد، آقت کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، حضور کی آمد۔
تو حضور نے ایسا سجدہ کیا کہ پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا. اب جہاں بھی دیکھیں پاکیزہ زمین ہے وہاں سجدہ کریں, اللہ کی عبادت کریں, نماز ادا کریں. تو یہ حضور کے سجدے کا صلہ ہے جو اس امت کو نصیب ہوا ہے. پھر انگلی کھڑی کی. علماء کرام فرماتے ہیں یہ سجدہ کرنا اور انگلی کا کھڑا کرنا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ سرکار دو عالم اسی وقت گواہی دے رہے تھے میں اس وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہوں اور اس کا نبی بن کے آیا ہوں. اعلان نبوت تو ہو گیا, وہ تو 40 سال کی عمر میں ہوا, لیکن آپ نبوت سے متصف تو ازل سے تھے نا, جب سے اللہ نے آپ کی تخلیق کی تب سے تھے نا. تو آقا دو جہاں سرکار دو عالم کو پھر بادل نے ڈھانپا. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں اس بادل نے حضور کو غائب کر دیا. پھر ایک آواز آئی, اس کو مشرق و مغرب کی سیر کروا دو, اس کو دریا اور سمندروں کی سیر کروا دو, ہر کوئی اس کے نام سے اور اس کی صورت سے واقف ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ آ گئے, ماہی آ گئے. ماہی کا مطلب ہے شرک مٹانے والا, اور حضور نے ایسا شرک مٹایا کہ حضور نے فرمایا اب عرب میں کبھی شرک نہیں گھسے گا. تو یہ سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی اس انداز میں کہ اللہ رب العزت نے اپنی سب سے عظیم نعمت اس امت کو عطا فرمائی ہے. اور یقیناً جہاں آقا دو جہاں سرکار دو عالم کا میلاد ہوتا ہے اور بالخصوص کوئی بندہ مراد دل میں رکھ کے حضور کا میلاد منائے تو پھر اللہ رب العزت جلد مراد کو پورا فرماتا ہے اور اس سال کو امن والا سال بنا دیتا ہے. اللہ رب العزت ہماری یہ مختصر محفل جو کہ میلاد کی محفل تھی اور میلاد کے فوائد بیان کرنے کی محفل تھی, اپنی بارگاہ عزت میں